بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے، یادوں کی دنیا۔ یہ کتاب یوسف حسین خان کی لکھی ہوئی ہے، جو برصغیر انڈو پاک کے ایک بہت نامور مورخ، ماہر تعلیم اور دانشور تھے، اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے صدر ڈاکٹر ذاکر حسین، جو کہ 1967 سے 1969 تک انڈیا کے صدر ہے، یہ ان کے بھائی ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج میں اپنی ویڈیو میں کس موضوع کو لے بیٹھا ہوں۔ دراصل اس کتاب کا ایک باب کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں ذیابیطس کا ذکر ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو ذیابیطس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتلا سکوں کہ جو شاید آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوں، کچھ نہیں ہو آپ کے لیے، اور آپ کو ذیابیطس کے بارے میں مزید آگاہی ہو سکے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر دو ایسے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے انڈو پاک کی آزادی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، لیکن آپ کو شاید یہ نہ پتہ ہو کہ مولانا محمد علی جوہر ذیابیطس کا شکار تھے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہمارے پاس ذیابیطس کا کوئی علاج نہ ہوتا تھا۔ انڈو پاک میں کوئی میڈیسن موجود نہ تھی اور لوگ ٹوٹکوں پر گزارا کرتے تھے۔ یادوں کی دنیا کے مطابق الور کے راجہ کو جب مولانا محمد علی جوہر کی بیماری کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کو یہ پیشکش کی کہ آپ لوگ انگلستان چلے جائیں، وہاں سے جا کے قدرتی طریقے علاج کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کروائیں، اور آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں برداشت کروں گا۔ چنانچہ 1928 میں مولانا محمد علی جوہر اپنا علاج کروانے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ ذیابیطس کے حوالے سے اپنے علاج کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر ایک خط لکھتے ہیں سید محمد جعفری کو 15 جولائی 1928 کو، اور اس خط میں وہ لکھتے ہیں کہ میں صرف 2 وقت کھانا کھاتا ہوں اور ممکن ہے کہ ایک ہی وقت رہ جائے۔ یعنی کہ وہاں جو انگلستان میں جو قدرتی طریقہ علاج کیا گیا اس میں ان کا کھانا 2 وقت کر دیا گیا، اور آج کل جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اس میں بھی کھانا جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ صرف 2 وقت کھایا جائے، اور ان 2 وقت کے کھانوں کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کم از کم 16 گھنٹے کا دورانیہ ہونا چاہیے ان 2 وقت کے کھانوں کے درمیان۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے قدیم میں بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ زور دیا جاتا تھا۔ پھلوں کے ساتھ گوشت کی اجازت نہ ہے۔ نمک کو وہ غیر ضروری بلکہ مضر صحت سمجھتے ہیں، اور چونکہ گوشت بلا نمک اچھا نہیں ہوتا اس لیے میں نے گوشت ترک کر دیا ہے، اور صرف پھل اور ترکاریاں، زیادہ تر کچی، مثلاً کاہو اور ککڑی کھاتا ہوں۔ بہرحال قدرتی طریقے علاج میں میرے خیال میں گوشت ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی آج کل جو کیٹو ڈائٹ استعمال کی جاتی ہے اس میں گوشت استعمال کیا جاتا ہے، گوشت کو ترک نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ صرف پھل اور ترکاریاں استعمال کر رہا ہوں، تو کیٹو ڈائٹ میں ایسا نہیں ہے، ہم پھل اور ترکاریاں کم سے کم استعمال کرواتے ہیں۔ محمد علی جوہر اپنے خط میں آگے چل کے لکھتے ہیں کہ شہد اور بالائی کی اجازت ہے۔ شہد کے بارے میں لوگوں میں بڑی مسکنسیپشن ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں نا، ہماری سوسائٹی کے لوگ جو عام لوگ ہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شہد جو ہے اس سے شوگر نہیں بڑھتی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شہد بھی شوگر اتنی بڑھاتا ہے جتنی کہ آپ کی چینی بڑھاتی ہے۔ مثلا اگر آپ شہد کا گلائسیمک انڈیکس لیں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گلائسیمک انڈیکس ہوتا کیا ہے۔ گلائسیمک انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کھانے کے بعد کتنی دیر میں ہماری خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو جس چیز کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوگا وہ ہمیں کھانے میں اوائڈ کرنی چاہیے۔ تو جو چینی کا گلائسیمک انڈیکس ہے وہ 60 ہے، جبکہ شہد کا گلائسیمک انڈیکس 58 ہے، 58۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے جو ہے ہمیں چینی کے ساتھ ساتھ شہد بھی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید گڑ میں شوگر نہیں ہوتی، اور وہ لوگ چینی والی چائے استعمال نہیں کرتے لیکن گڑ والی چائے استعمال کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ گڑ کا گلائسیمک انڈیکس بھی تقریباً چینی کے برابر ہے، اس لیے ہمیں اگر چائے پینی ہے تو ہمیں بغیر چینی کے پینی چاہیے، بغیر گڑ کے پینی چاہیے، بالکل پھیکی چائے پینی چاہیے۔
بلکہ میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ چائے میں سویٹنر بھی استعمال نہ کریں. آپ اپنی عادت بنائیں. کچھ عرصے اگر آپ پھیکی چائے پئیں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو سویٹنر استعمال کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں رہے گی. مولانا محمد علی اپنے خط میں آگے چل کے لکھتے ہیں، ورزش، صحیح طور پر سانس لینا اور مالش، یہ تینوں چیزیں جاری ہیں. اب یہاں پہ صحیح طور پر سانس لینا، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ورزش تو آپ کو پتہ ہے کہ ورزش جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. جتنی آپ ورزش کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اتنی آپ کی شوگر کم ہوگی. اور ورزش کے بارے میں آپ کو بتلا دوں، یہ میرا تجربہ ہے، اور میں نے جو ہے آپ کو پچھلے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ عام جو آپ ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے آپ کی جو گلوکوز کم ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے. لیکن جب آپ سولیس پش اپ کرتے ہیں، سولیس مسل یہ آپ کی جو یہ پنڈلی ہے اس کی بیک سائڈ والی، یعنی کہ اگر آپ اپنی ایڑی اٹھاتے ہیں بیٹھے ہوئے، کرسی پہ بیٹھ کے، آرام سے بیٹھ کے، اور 90 ڈگری زاویے پہ، اس میں آپ میری اپنی گزشتہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے آپ اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ بتلایا تھا سولیس پش اپ کے بارے میں. تو اگر آپ وہ ورزش کرتے ہیں سولیس پش اپ کی، تو اس میں نہ تو آپ تھکیں گے گھنٹوں، آپ 4-5 گھنٹے کرتے ہیں. اگر آپ آفس میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، آپ کام کرتے رہیں، ورزش کرتے رہیں، آپ نہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی جو ہے آپ کو کوئی اور مسئلہ ہوگا، اور آپ کی شوگر تیزی سے کم ہوگی. آگے چل کر مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں، کل سے 3 دن کا فاقہ ہوگا. 3 دن کا فاقہ. اب یہ فاقے کے بارے میں جب میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ کو بتلاؤں گا تو آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ فاقہ جتنا زیادہ کیا جائے اتنا بہتر ہوگا. یعنی کہ ایک دن میں آپ 16 گھنٹے کا فاقہ کریں تو وہ تو بہت بہتر ہے، لیکن کبھی کبھی آپ اس فاقہ کو 16 گھنٹے سے ہی بڑھا سکتے ہیں، اور جتنا آپ بڑھائیں گے اتنا یہ فاقہ آپ کی جسم کی صفائی کے لیے معاون ثابت ہوگا. اب فاقہ کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا. آپ قہوہ پی سکتے ہیں، آپ پانی پی سکتے ہیں، اور 2-4 چیزیں مزید ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں بتلاؤں گا. مولانا محمد علی جوہر اپنے اگلے خط میں ماجد نامی کسی شخص کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس بار 6 دن کے فاقہ سے جس میں نارنگی اور انگور کا عرق پینے کی اجازت تھی. اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 6 دن کا فاقہ کیا اور جس میں صرف جوس پی کر گزارا کیا. میری طبیعت بہت اچھی ہو گئی، اور یہی نہیں کہ شکر نہیں آئی، بلکہ باوجود چربی کے تقریباً اسی مقدار میں پائے جانے کے جو گزشتہ ہفتے میں تھی، میرے پاؤں کے تلووں میں اعصابی سوزش بالکل بھی نہیں ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے یورین میں چربی بھی آ رہی تھی، اور اس کے علاوہ ان کو اعصابی سوزش بھی ہو رہی تھی، یعنی کہ ان کے گردے جو ہے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے فاقہ کیا تو ان کی طبیعت بہت بہتر ہوگی. تو یہ بار بار میرا بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ فاقہ یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس کی شوگر کے علاج میں بہت اہمیت ہے، اور ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے. البتہ گزشتہ ہفتے چند نوجوان طلباء کے ساتھ ریجنٹس پارک میں چڑیا گھر دیکھنے کے لیے جانا ہوا، اور چونکہ اس روز صبح کو بہت ہی کم پھل کھائے تھے، اس لیے ان طلباء کے ساتھ چائے میں شریک ہو گیا. افسوس کہ یہاں شہد نہ مل سکا اور شکر کا استعمال کرنا پڑ گیا. اس دن میں نے خوب بد پرہیزی کر ڈالی اور مکھن، روٹی اور جیم کا بھی استعمال کیا، اور کیک کے بھی 2-1 ٹکڑے کھائے. مولانا محمد علی جوہر آگے چل کے لکھتے ہیں، یہ میری پہلی بد پرہیزی تھی، ورنہ نہ کبھی شکر کا استعمال کیا اور نہ کبھی جیم کا اور نہ کبھی کیک کا. یہاں تک کہ روٹی بھی میں نے تقریباً 1.5 مہینے سے نہیں کھائی. اب یہ دیکھ لیں کہ روٹی جو آج کل ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیٹو ڈائٹ میں روٹی کھانا چھوڑ دیں، اور بہت سارے لوگوں نے چھوڑی ہے اور اپنی شوگر کو بہتر کیا ہے. مولانا محمد علی جوہر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ میں نے آج بہت بد پرہیزی کر ڈالی، اور جس کا مجھے نقصان یہ ہوا کہ آج میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور میرے پاؤں کے تلووں میں اعصابی سوزش دوبارہ شروع ہو گئی. البتہ میں نے پھر اس کے بعد ایک وقت کا فاقہ کیا، اور اس کے بعد میری طبیعت دوبارہ بہتر ہو گئی ہے. مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں کہ اس تجربے نے میرے یقین کو اور بھی پختہ کر دیا ہے کہ میرے معالج غذا کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں وہ یقیناً صحیح ہے. اس ہفتے سوائے اس بد پرہیزی کے میں نے ان کے کہنے پر اس قدر اور بھی عمل کیا کہ گوشت مطلق نہیں کھایا، بلکہ سوائے تھوڑی سی ابلی ہوئی مٹر کے کوئی پکی ہوئی ترکاری بھی نہیں کھائی، اور صرف پھلوں پر گزارا کیا.
مگر پھلوں میں علاوہ نارنگیوں کے اور ناشپاتیوں کے اور خوبانیوں وغیرہ کے کچھ گریاں بھی کھائی گئیں، بادام، اخروٹ وغیرہ۔ تو یہاں میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کیٹو ڈائٹ میں بھی جو پھل استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس میں ہم ناشپاتی یہ اور سیب اور امرود یہ چیزیں کم مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادام، اخروٹ وغیرہ وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ شوگر نہیں بڑھاتی۔ مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں، ورزش کے معاملے میں البتہ کچھ فروگزاشت ہوئی ہے، لیکن آج سے ارادہ کر لیا ہے کہ دن میں کم سے کم 2-3 بار ورزش ضرور کروں گا۔ میں شوکت صاحب کو بھی، یہ اپنے بھائی کے بارے میں بات کریں، میں شوکت صاحب کو بھی لکھنے والا ہوں کہ وہ بھی آپ پھلوں پر گزارا کریں، اور جس طرح سے میں زمین پر لوٹ کر اور دوسری ورزشوں میں لمبی لمبی سانسیں لیا کرتا ہوں، وہ بھی لیا کریں۔ میرا وزن 7 سیر گھٹ چکا ہے، کمر 4 انچ کم ہو گئی ہے، ان کا وزن تو یقیناً 20-25 سیر گھٹ جائے گا، بلکہ اس سے بھی زائد، اور وہ تھوڑے عرصے میں کمر پتلی سرائی دار گردن کے مصداق ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج سے 100-150 سال پہلے مولانا محمد علی جوہر نے اس زمانے کی کیٹو ڈائٹ پر جو عمل درآمد کیا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں کو بہت اچھے رزلٹ ملے، ان کی شوگر بھی کم ہوئی، ان کی صحت بھی بہتر ہوئی، اور ان کا وزن بھی کم ہوا۔ تو کیٹو ڈائٹ، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور ایکسرسائز، یہی وہ تینوں رول ہیں جو کہ اس زمانے میں بھی تھے، اور جنہیں آج بھی ہم تھوڑی سی رد و بدل کے بعد دوبارہ استعمال کروا رہے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے ملاپ سے صحت کی جو صورتحال بنتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، شوگر کم ہو جاتی ہے، بندہ حشاش بشاش جاتا ہے، اس کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اور اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اسے لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔